السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں نئی ناول۔ اس ناول کا نام ہے پرستش اور اس کے رائٹر ہے طاہر جاوید مغل، اور اس ناول کی ریکویسٹ مجھ سے کی ہے مسٹر جنید بوائز نے۔ تو شروع کرتے ہیں پرستش۔ یہ ایک مورل ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں پرستش پارٹ 1۔ محبت کے موضوع پر جو کہانیاں میں نے لکھی ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کتھا ہے جسے میں بہت قریب سے جانتا ہوں۔ وہ بہت عقل مند تھا۔ اس کے ہاتھ ہر وقت اپنے نفع و نقصان کے نفس پر رہتے تھے۔ پھر اسے ایک پجارن سے محبت ہوئی۔ اس محبت نے اسے بتایا کہ عقل ہی سب کچھ نہیں، نفع و نقصان ہی زندگی کا حاصل نہیں، کبھی کبھی ایک خوبصورت نادانی بھی پوری زندگی سنوار دیتی ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو مجھے فوری طور پر شہر چھوڑ کر گاؤں کا رخ کرنا پڑا۔ گاؤں میں ہماری کافی زمین تھی، کئی گودام تھے، ایک بہت بڑا پولٹری فارم بھی تھا اور مچھلی فارم بھی تھا۔ اپنی زندگی میں والد صاحب کی شدید خواہش رہی کہ میں گاؤں آ جاؤں اور زمینداری میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن میں نے بالکل مختلف مزاج پایا تھا۔ در حقیقت اپنی زندگی کا بیشتر حصہ شہر رنگ و بو لاہور میں گزارنے کے بعد میں یہی ماحول اور یہی زندگی کے سوا ان زندگی سے دیہی ماحول اور زندگی سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ میں انجینئرنگ میں داخلہ لینا چاہتا تھا، لیکن ناکامی کے بعد بی ایس سی کیا اور پھر صنعت و حرفت میں اپنی دلچسپی کے سبب ایک چھوٹی سی فاؤنڈری کے داغ بیل ڈالی۔ یہ فاؤنڈری دن بدن ترقی کی مراحل طے کرتی رہی، مگر اچانک والد صاحب حادثے کا شکار ہو گئے۔ خوشاب سے لاہور آتے ہوئے ان کی کار ایک راہگیر کو بچانے کی کوشش میں بس سے جا ٹکرائی۔ والد صاحب اور ان کا ایک ملازم رب نواز موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک وکیل صاحب اور ایک ملازم کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ گاؤں میں پہنچتے ہی مجھ پر ذمہ داریوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ زمین کے معاملات، فارموں کی دیکھ بھال، ملازمین کے تنازع، رشتہ داروں کی ریشہ دوائیاں، یہ سب کچھ جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مصروفیت کی اس تند و تیز آندھی میں میرا شوق ہزار رسیدہ پتے کی مانند نہ جانے کہاں اڑ گیا۔ لاہور میں مجھے اپنا کام پہلے بند اور پھر ختم کرنا پڑا۔ یوں میں نے زراعت کے بجائے صنعت کا ذریعہ معاش بنانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ ابتدائی مراحل میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ اب میں تھا آبائی حویلی میں اور حویلی کے جھمیلے تھے۔ مجھے چھوٹے مالک کا خطاب دے کر عزت و احترام کی ایک ایسی منصب پر بٹھا دیا گیا تھا جس کے میں ہرگز بھی لائق نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ایک آزاد خیال اور رنگین طبع شخص تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ کہنے میں بھی بے باک نہیں کہ میں 2+2=4 کا قائل تھا۔ ہر معاملے میں حقیقت پسندانہ رویہ اپناتا تھا، حتیٰ کہ شدید رومانی معاملات میں بھی میں نے کبھی ہوش و خرو کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ شہر میں نے بڑا بھرپور وقت گزارا تھا، ہر لمحے سے مسرت کشیدگی تھی، لیکن گاؤں میں یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ یہاں کے اور شہر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اوپر سے میرے سر پر ادب و احترام کا جو پگڑ رکھ دیا گیا تھا وہ مجھے گردن ادھر ادھر گھمانے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس صورتحال پر 1000 بار لعنت بھیج چکا تھا، لیکن فوری طور پر چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہماری حویلی میں ایک لڑکی رابعہ عرف رابو کام کرتی تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اگر اس کے چہرے پر کوئی چیز خوبصورت کہی جا سکتی تھی تو وہ ہونٹ تھے۔ لگتا تھا یہ ہونٹ کسی حسین و جمیل لڑکی کے چہرے سے اٹھا کر رابو کی ناک کے نیچے عین رکھ دیے گئے ہوں۔ گداز، رسیلے اور لرزاں ہونٹ جنہیں دیکھ کر دل میں خدبدی سی ہونے لگتی۔ رابو کی عمر بمشکل 16 سال ہی رہی ہوگی۔ رنگ گندمی تھا، بال لمبے مگر خشک اور الجھے سے، جسم عام لڑکیوں جیسا ہی تھا، یعنی جیسا عام لڑکیوں کا کپڑوں میں دکھائی دیتا ہے۔ میں اکثر اسے اپنے کرب و جوار میں دیکھ چکا تھا، لیکن کبھی زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ شاید اس میں زیادہ غور کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور ویسے بھی اب میں چھوٹے مالک تھا،
ایسے عام سی لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن کو سوچنے کی اجازت کیوں کر دے سکتا تھا؟ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ لڑکی میری زندگی میں کیا اہمیت اختیار کرنے والی ہے۔ میرے بارے میں دوستوں میں مشہور تھا کہ جہانداد اصول و ضابطوں کا پسند پابند، اور اگر اسے کسی بات سے کسی سے ہاتھا پائی بھی کرنی ہو تو ہاتھا پائی کے لیے مخصوص ڈریس پہن کر جاتا ہے۔ یہ بات درست بھی تھی۔ میں ہر کام میں کرینے کا خواہش مند رہتا تھا۔ ایک روز میں منہ ہاتھ دھو کر غسل خانے سے برآمد ہوا تو میرا تولیہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ تولیے کی عدم موجودگی مجھے ہمیشہ سے آگ بگولا کر دیتی تھی۔ میں نے ماما کو ڈانٹ کر پوچھا، تولیہ کہاں ہے؟ حویلی کی سب سے تجربہ کار ملازمہ ہونے کے باوجود وہ سہم گئی۔ گھبرا کر بولی، میں نے رابو سے کہا تھا کہ تولیہ غسل خانے کے باہر لٹکا دے۔ پھر وہ رخ پھیر کر رابو کو آوازیں دینے لگی، رابو ہو رابو، کہاں مر گئی، ادھر آ جلدی۔ چند ہی لمحے میں رابو تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ حسب معمول اس کے سر پر سلوٹوں والی سفید اوڑھنی تھی۔ وہ حیران نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی ماما کو دیکھنے لگی۔ ماما نے ساری ذمہ داری رابو پر تھوپتے ہوئے گرج کر کہا، حرام خور کلموہی، صبح تجھے کہا نہیں تھا چھوٹے مالک کا تولیہ ان کے کمرے میں رکھا؟ رابو ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی، جی وہ میں بھول گئی تھی دراصل اماں۔ کچھ کہتے کہتے آواز رابو کے گلے میں اٹک گئی۔ کیا ہوا تیری ماں کو؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹے مالک، ماں کو بخار آ رہا ہے 4-5 دنوں سے۔ کل ایک دم ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا تو میں گھبرا کر جلدی سے گھر چلی گئی۔ تولیے کا تو یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھنا۔ اب کیا حال ہے تمہاری ماں کا؟ پہلے سے اچھا ہے جی، رابو نے سادگی سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے کہا۔ وہ تشکر آمیز انداز میں سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ میرا نرم رویہ دیکھ کر بوڑھی ماما نے بھی اپنے تیور درست کر لیے۔ بولی، ویسے تو بڑی محنتی ہے جی، مشین کی طرح کام کرتی ہے، پر آج کل ماں کی وجہ سے ذرا پریشان ہے۔ میں اچھی طرح سمجھا دوں گی۔ میں نے ماما کی خوش آمدید لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آتی ہے؟ ماما حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولی، آنا کہاں سے ہے جی، یہی رہتی ہے حویلی کے پچھواڑے، رب نواز کی بیٹی ہے۔ میں اس اطلاع پر چونک اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے میں کتنا بے خبر ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، رب نواز اس ملازم کا نام تھا جو والد صاحب کے ساتھ حادثے میں جاں بحق ہوا۔ والد صاحب کے بقول یہ شخص ہمارا جدی پشتی ملازم تھا۔ غالباً رب نواز کا دادا ہمارے پردادا کی حویلی میں کام کرتا تھا، اور یہ تعلق اس سے بھی پہلے کا قائم تھا۔ یہ لوگ دیندار نامی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ رب نواز کا دادا قتل کے کسی جھوٹے مقدمے میں انگریزوں سے سزائے موت پانے والا تھا۔ ہمارے پردادا نے اپنے اثر و رسوخ سے اس کی جان بخشی کرائی۔ اس کے بعد اس شخص نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ حویلی کا خدمت گزار رہے گا اور اس خدمت کے بدلے میں کوئی نقد معاوضہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے پردادا بارسوخ زمیندار ہونے کے علاوہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے۔ ہندو سے غرض ہر مذہب کے لوگ ان کی توقیر کرتے تھے۔ والد صاحب بتاتے تھے کہ رب نواز کے دادا نے اپنی بیوی کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ ہر صبح اپنے بالوں سے حویلی کے دیوان خانے میں جھاڑو دیا کرے۔ یہ اور اس قسم کی کئی اور باتیں رب نواز کے خاندان سے منسوب تھی۔ اس خاندان کے 3-4 افراد اب بھی ہماری حویلی میں مختلف کام کرتے تھے۔ ان میں سے ماما بھی شامل تھی۔ یہ رشتے میں رابو کی خالہ تھی۔ دھیرے دھیرے بالکل غیر محسوس طور پر میں رابو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں اسے کنکھیوں سے کام کاج کرتے دیکھتا، اس کی چوڑیوں کی مدھم کھنک مجھے محفوظ کرتی۔ وہ کسی دن نظر نہ آتی تو مجھے انتظار رہتا، معلوم نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور دلربا لڑکیاں گاؤں میں اور میرے ارد گرد موجود تھیں۔ شکل و صورت کے علاوہ ذہانت کے لحاظ سے بھی رابو کسی خاص زمرے میں نہیں آتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ بہت خوش گفتار ہو، ہاں تھوڑا سا پڑھی لکھی ضرور تھی، اس نے مڈل کیا تھا، گاؤں میں یہی بڑی بات تھی۔ بہرحال اس کی یہ تعلیمی قابلیت میرے لیے متاثر کن نہیں ہو سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ 2 وجوہات کے سبب میری نگاہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے ہر وقت میرے ارد گرد رہتی ہے، اور دوسری زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ وہ میرا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہے۔ پچھلے 7-8 ماہ میں صرف ایک تولیے والی غلطی اس نے کی تھی، ورنہ میں شکایت کا
ورنہ میں شکایت کا موقع ہی ڈھونڈتا رہ گیا تھا۔ میں جب فارم سے حویلی پہنچتا، کمرے میں ہر شے زبردست کرینے سے رکھی ملتی، بستر بے شکن، الماری کے پٹ بند، گھر پہننے والا لباس استری شدہ کوٹی پر ٹنگا ہوا۔ غرض میرا کمرہ ہی نہیں، پوری حویلی میں کرینے کی ایک لہر سی دوڑی محسوس ہوتی، اور اس لہر کے پیچھے جو ہاتھ نظر آتا تھا وہ واضح طور پر رابو کا تھا۔ ماما نے سچ ہی تو کہا تھا، وہ مشین کی طرح ہی کام کرتی تھی۔ میں نے جو یہ کہا ہے کہ وہ میری نگاہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اسے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس میدان میں اناڑی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ محبت کب کرنی چاہیے اور کب صرف دلچسپی لینی چاہیے۔ دلچسپی کے بے پناہ فوائد کے علاوہ محبت کے لامحدود نقصانات بھی میرے علم میں تھے۔ میں رابو میں دلچسپی لے رہا تھا، اور یہ وہی دلچسپی تھی جس کا تعلق مرد و زن کے جسمانی تقاضوں سے ہوتا ہے۔ میرے کمرے کی صفائی رابو اس وقت کرتی تھی جب میں فارم جا چکا ہوتا تھا، لیکن جمعہ کے روز میں گھر پر ہوتا تھا اور اسے کمرے کی صفائی میری موجودگی میں کرنا پڑتا تھا۔ میں بستر پر نیم دراز ٹیلی ویژن دیکھتا رہا یا اخبار کے مطالعے میں غرق رہتا، تاہم میری دزویدہ نگاہیں رابو کو مصروف کام کرتے دیکھتی رہتی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، گھومنا جھکنا، سب کچھ نگاہ کے سامنے جسم میں اترتا اور سنسناہٹ پیدا کر دیتا۔ میں جانتا تھا رابو اور میرے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا جتنا میرے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ اور میرے ہونٹوں میں ہے۔ میں جب چاہوں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا ہوں، لیکن درمیان میں چھوٹے مالک کی بلند و بالا دیوار کھڑی تھی۔ جو عزت و مان مجھے اس گاؤں نے دیا تھا وہ مجھ سے کچھ قربانیوں کا تقاضا کرتا تھا، اور ان میں ایک قربانی یہ بھی تھی کہ میں خود کو لب رخسار کی رنگینیوں سے دور رکھوں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جوانی میں ذہن کی سوچ خون کی حدت کے تابع ہوتی ہے۔ میں چھوٹے مالک کی مسند پر بیٹھ کر گاؤں کا کرتا دھرتا بن گیا تھا، لیکن اندر سے وہی کھلنڈر نوجوان تھا جو چند ماہ پہلے تک سہانی شاموں میں لاہور کی سڑکیں ناپتا تھا اور باغوں میں غیر نباتاتی حسن کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن ماما چھٹی پر تھی۔ شام کے وقت رابو کو چائے لے کر آنا پڑا۔ وہ ٹرالی ڈھکیلتی اندر داخل ہوئی اور میرے پلنگ کے قریب ٹھہر گئی۔ جب وہ جھک کر چائے بنا رہی تھی، میری نگاہیں نہ چاہنے کے باوجود اس کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے کھلے گلے کی قمیض پہن رکھی تھی اور باریک اوڑھنی اس کا جسم چھپانے میں ناکام تھی۔ یکایک میرے اندر ایک بند سا ٹوٹ گیا اور شرمیدہ سر لہریں جسم میں ہلچل مچانے لگی۔ عورت ایسی ہلچل سے بہت جلد باخبر ہو جاتی ہے۔ میں نے درویزہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رابو کے گندمی چہرے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے لرزاں ہونٹ ہمیشہ سے زیادہ متحرک دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں اب کیسی ہے؟ پہلے سے اچھی ہے مالک، اس کا خیال رکھو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بہت اچھا مالک، میں نے چائے کی چسکی لے کر کہا، اور چائے تم خود ہی لے کر آیا کرو، اچھی بناتی ہو۔ جی مالک۔ وہ اوڑھنی درست کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں چائے سے زیادہ اس کے تصور کو پیتا رہا اور اپنی دھڑکنوں کا آہنگ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے روز ماما موجود تھی، لیکن رابو خود ہی چائے لے کر آئی۔ ڈور کلوزر خود بخود دروازے کو بھیڑ چکا تھا۔ اس نے چائے بنا کر میرے ہاتھ میں تھمائی۔ میں نے مسکرا کر کہا، صبح غسل خانے میں صفائی تم کیا کرتی ہو یا ماما؟ جی میں خود کرتی ہوں۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ معلوم ہے مجھے کیسے پتہ چلا؟ جی کیسے؟ ایسے کہ برش اسٹینڈ کے اوپر جو تھوڑی سی جگہ ہے اس پر مٹی جمی ہے۔ شاید پچھلے 3 ماہ سے اسے صاف نہیں کیا گیا، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں۔ تمہارا قد 5.25 فٹ ہے اور 5.25 فٹ سے وہ مٹی نظر نہیں آتی۔ میں 6 فٹ کا ہوں، اس لیے نظر آ جاتی ہے۔ ماما بھی خاصی لمبی تڑنگی ہے، اس لیے وہ بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ غسل خانہ صرف تم ہی صاف کرتی ہو۔ میری تشریح پر رابو پریشان ہو گئی، آہستگی سے بولی، معاف کیجیے چھوٹے مالک، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ غسل خانے میں چلی گئی تو میں بھی چائے چھوڑ کر اس کے پیچھے گیا۔ وہ پنجوں کے بل کھڑی برش اسٹینڈ کی عقبی خلا میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی اوڑھنی کے پلو کو 2 انگلیوں پر لپیٹ کر مٹی صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سمجھایا، ایسے نہیں بھائی، یہ دیکھو، یہ جھاڑن ہے نا، اسے اس طرح اچھال کر اسٹینڈ کے پیچھے ڈال دو، پھر دونوں کونے پکڑ کر دائیں بائیں حرکت دو، یہ آسان طریقہ ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔
یہ سب کچھ سمجھانے بجھانے کے چکر میں اس کے کافی قریب آ چکا تھا۔ میرا ایک پہلو اس کے جسمانی نشیب و فراز سے آگاہ ہو رہا تھا، وہ بھی سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے جب سب کچھ سمجھ کر بھی کچھ نہ سمجھا جائے۔ چند ہی لمحے میں یہ کھیل ختم ہوا اور وہ وحشی ہرنی کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے یہ حوصلہ افزائی بہت تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ٹرالی لینے آئی تو میں نے نگاہیں پوری بے باکی سے اس کی نگاہوں میں گاڑ دی۔ وہ سٹپٹا کر نیچے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی اپنے کمرے میں، کبھی حویلی کی چھت پر، کبھی باغ کے کسی گوشے میں۔ یہ ساری کی ساری چار دیواری میری شکارگاہ تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی کے وقت اپنی من پسند جگہ پر گھات لگاتا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ گاؤں آ کر کئی پابندیاں میں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ ہی لگا لی ہیں۔ شہروں کو رومان پروری میں فوقیت ضرور حاصل ہے، لیکن دیہات میں بھی یہی دیہی ڈھنگ سے خاصی پیش رفت ہو چکی ہے۔ ایک روز مجھے تاریخ پر لاہور جانا پڑا۔ 3-4 دن کا کام تھا۔ میں لباس بدل چکا تھا، بریف کیس بھی تیار تھا۔ باہر منشی خادم حسین اور ڈرائیور یار محمد کھڑے تھے، میرا انتظار کر رہے تھے۔ دل چاہا کہ جانے سے پہلے رابو سے 2 باتیں تو کر لوں۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی ایسا کام دکھائی نہیں دیا جس کے بہانے اسے بلایا جاتا۔ پھر سوچا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، میں بغیر بہانے کے اسے بلا سکتا ہوں۔ آخر کو میں چھوٹے مالک ہوں۔ ماما کو آزادی دی کہ وہ رابو کو بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد رابو آ گئی۔ وہ شاید آٹا گوندتی ہوئی آئی تھی، اس کے ہاتھ کونیوں تک دھلے ہوئے تھے۔ جی کیا بات ہے؟ اس نے حسب معمول دھیمی آواز میں پوچھا۔ خشک بالوں کی ایک لٹ اس کے پھیکے پھیکے سے رخسار پر جھول رہی تھی۔ پوچھنے کو تو اس نے یہ سوال پوچھ لیا تھا، لیکن چہرے پر سے ظاہر تھا کہ جواب وہ جانتی ہے۔ میری نگاہ اس کی پشت پر دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ جو ہی ڈور کلوزر نے دروازے کو بھیڑا، میں نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ میرا ہدف اس کے لب تھے، پتہ نہیں وہ کس کے لب تھے جو اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ میں کافی دیر یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک اس کے کومل جسم نے جھٹکا کھایا۔ کوئی آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے الگ ہوئی۔ ایسے معاملات میں عورت کی حسیات ہمیشہ قابل بھروسہ رہتی ہے۔ واقعی کوئی آ رہا تھا۔ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ پٹوا ہوئے تو سامنے ماما کھڑی تھی۔ اس نے اطلاع دی کہ رابو کی ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں سیلان پر بھونچک کر رہ گیا۔ خیال آیا کہ شاید رابو والی بات اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہوگی اور اس نے مجھے بعض برس کے لیے بلایا ہوگا۔ پھر میں نے خود ہی اس خیال پر لعنت بھیجی۔ یہ لاہور نہیں، میرا گاؤں تھا۔ یہاں زمین کی ہر انچ میری ملکیت تھی اور لوگوں کا رزق میرے وسیلے سے ان تک پہنچتا تھا۔ مجھ سے کون باز پرس کر سکتا تھا؟ میں نے جھنجھلا کر ماما سے پوچھا، کون ملنا چاہتا ہے؟ رابو کی ماں، چھوٹے مالک، ماما نے دہرایا۔ اس کی منجھی آواز حویلی کے دروازے پر آ رکی۔ حویلی کے دروازے پر رکھی گئی ہے۔ رابو پہلے ہی ہراساں تھی۔ منجھی یعنی چارپائی کا ذکر سن کر اور ڈر گئی۔ بغیر پوچھے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ میں کچھ دیر ششوپنج میں کھڑا رہا۔ میری الجھن دیکھ کر ماما نے کہا، چھوٹے مالک، اس کی حالت بڑی خراب ہے، بس 1-2 گھڑی کی مہمان ہے، شاید آپ سے اجازت لینا چاہتی ہو۔ اجازت؟ کیسی اجازت؟ مرنے کی اجازت مالک۔ اور کس کی؟ وہ کہتی ہے مالک اجازت دے گا تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی۔ ہمارے خاندان میں یہی قاعدہ ہے مالک، اجازت دے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری بڑی بہن کی جان نہیں نکلتی تھی تو اس نے بھی اللہ رکھے بڑے مالک سے اجازت لی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں بے ساختہ بڑبڑایا۔ پہلے تو دل میں آئی کہ ماما سے کہہ دوں کہ میں نہیں جا سکتا، مگر پھر سوچا کہ گاؤں والے کیا کہیں گے۔ بڑھیا کے پیچھے چلتا حویلی سے باہر نکل آیا۔ دروازے پر ایک چارپائی رکھی گئی تھی جس پر ہڈیوں کا ایک ناقابل شناخت ڈھانچہ پڑا تھا۔ یہی رابو کی ماں تھی۔ چارپائی کے گرد حویلی کے ملازمین اور دوسرے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ رابو کی ماں کے سرہانے بیٹھی زاروں قطار رو رہی رابو تھی۔ مجھے دیکھ کر رابو کی ماں کی آنکھوں میں عجیب چمک نمودار ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ابھی اپنے ڈھانچے کو سمیٹ کر اٹھے گی اور میرے پاؤں میں گر پڑے گی۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے میں بے اختیار چند انچ پیچھے سرک گیا۔ یہ سراسر اضطرافی فعل تھا، ورنہ
इस जाने बल्ब औरत में इतनी सख्त कहाँ थी कि ऐसी हरकत कर सकती। उसने अपना इस्तख्वानी हाथ मेरे माथे पर ले जाकर अपने माथे पर ले जाकर सलाम किया। फिर उसके लब हरकत करने लगे। लोग बमुश्किल ही खामोश खड़े थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मुझसे किसी रद्द अमल की तौक़ा कर रहे हैं। ज़हन ने मशवरा दिया कि मुझे औरत के करीब होकर उसकी बात सुननी चाहिए। नागवारी को दबाते हुए औरत के चेहरे की तरफ झुक गया। उसके खदोखाल अब कुछ कुछ मेरी पहचान में आने लगी थी। उसका नाम शायद तालिया था। हम सब उसे तालिया तालिया कहा करते थे। तालिया वही काम करती थी जो अब उसकी बेटी अंजाम देती थी। मैं बचपन में उसे अक्सर हवेली की चार दीवारी में घूमते देखता था। कभी बर्तन मांजते, कभी फर्श धोते, कभी ढेरों कपड़े इस्त्री करते। फिर मैं लाहौर चला गया। बस कभी कभार ही आना होता था। चंद साल पहले मुझे मालूम हो गया था कि तालिया बीमार है और काम पर नहीं आती। इतने बरस बाद आज उसकी बीमारी अंजाम को पहुंच रही थी। वो सरसराती आवाज़ में बोली, छोटे मालिक, मुझे इजाज़त दो। अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। मैंने कहा, हौसला रखो तालिया, तुम ठीक हो जाओगी। कितने बेरूह बेमहल अल्फाज थे ये, इसके बावजूद मैं यही अल्फाज कह सकता था। तालिया ने कहा, मालिक, मेरा सफ़र ख़त्म हो रहा है, बस एक विनती करनी है आपसे। हाँ हाँ कहो, मैंने चोर नज़रों से रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। राबो अब आपके सुपुर्द है। दुनिया में इसका कोई नहीं है। अभी बिल्कुल पागल है। कोई गलती करे तो इसे माफ़ कर देना। मैंने देखा तालिया की गुद्दी आंखों में आजिज़ी के सिवा और कुछ नहीं था। बेज़ुबान खामोशी वो मुझसे कह रही थी, मालिक, अपनी उम्र भर की खिदमत के अवज़ में मैं सिर्फ़ अपनी बेटी की सरपरस्ती मांगती हूँ। 3 कपड़ों में उसे इज्जत के साथ ठिकाने लगा देना। बेफिक्र रहो तालिया, मैंने अपनी भारी आवाज़ को कुछ और भारी बनाकर कहा। राबो और मामा हमारे घर के अफराद की तरह है। मैंने उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझा है। मैं जल्द से जल्द तालिया के पास से उठना चाहता था। मेरी मर्ज़ी मेरी बदनाशी मुंशी खूब समझता था। वो मेरे करीब झुककर बोला, छोटे मालिक, जल्दी कीजिए, वकील साहब का वक्त निकल जाएगा। मैंने एक अचटती सी निगाह रोती धोती राबो पर डाली और अपने मुलाजमिन के साथ कार में जा बैठा। लाहौर में मेरा काम 3 रोज़ में ख़त्म हो गया, लेकिन फिर 3-4 रोज़ अफरोज़ा की नाज बरदारियों में लग गए। अफरोज़ा का ताल्लुक़ हमारी बरादरी से था। नहायत खुशहाल सनतकार बाप की बेटी थी। दर हकीकत अमली ज़िंदगी में मैं अफरोज़ा के वालिद अनवर साहब से बेहद मुतासिर था। मेरी तरह उन्हें भी नौजवानी में सनतकार बनने का जुनून था। फ़र्क ये था कि वो अपने अज़ाइम में कामयाब रहे थे, जबकि मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला आया था। अफरोज़ा हसीन होने के साथ ज़हनी सलाहियतों से भी मालामाल थी। मेरी और उसकी मुलाकात कॉलेज के ज़माने में हुई थी। ख़ानदानी कुर्बत के सबब हमारे ताल्लुकात तेज़ी से बढ़े और हम एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझने लगे। मुझे यकीन था कि अगर मेरी तरफ से शादी की पेशकश हुई तो दूसरी जानिब से इनकार नहीं होगा, मगर ये फ़ैसला मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था। मैंने ज़िंदगी में हर काम सोच समझ कर किया था। शादी में उजरत कैसे कर लेता। एक हफ्ते बाद जब मैं लाहौर से फारिग होकर खुशाब पहुंचा तो राबो की माँ को लहद में उतरे 4 दिन हो चुके थे। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता चला गया। मैं पूरी तंदही से अपने पोल्ट्री फार्म को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने में मारूफ हो गया। अब मैं देही माहौल से काफ़ी मानूस हो चुका था। हर ऊंच नीच को अच्छी तरह समझने लगा था और आगाज़ में जो झिझक सी थी वो ख़त्म हो गई थी। जिन दिनों मैं हवेली में होता, अक्सर राबो से मुलाकात होती रहती। मैं मौका देखकर उसे बुलाता। मेरे एक इशारे पर वो कच्चे धागे से बंधी चली आती। मैं उसे बाहों में समेटकर इस बात के वाशगाफ सबूत फराहम करता कि वो मेरी ज़रूरत है। लेकिन एक बात है, राबो की तमाम तर खुद सपुर्दगियों के बावजूद मैंने हमेशा खुद को अपनी मुकर्ररा करदा हदूद के अंदर ही रखा था। ऐसा क्यों था, इसकी वजह मैं खुद भी ठीक से नहीं बता सकता था। बस एक दीवार सी मेरे सामने आ जाती थी। मैं महसूस करता इस दीवार पर बड़े बड़े जाली हुरूफ में छोटे मालिक लिखा है और वो अनगिनत जुमले दर्ज हैं जो लोग मेरी इज़्ज़त अफजाई में करते हैं।
اس دیوار کے اوپر مجھے اپنے باپ دادا اور ان کے بزرگوں کی شاندار پگڑیاں رکھی ہوئی دکھائی دیتی۔ مجھے لگتا یہ دیوار گری تو سب پگڑیاں بھی مٹی میں رل جائے گی، اور یہ دیوار صرف رابو اور میرے درمیان ہی نہیں تھی۔ میں جب بھی کوئی ایسا کام کرتا جس پر میرے اندر کے انسان کو خلق ہوتا، یہ دیوار ابھر کر سامنے آ جاتی۔ اگر اسے خود ستائشی نہ سمجھا جائے تو کہوں گا کہ اپنی تمام تر رنگین طبع کے باوجود خون میں شرافت اور پہرسائی کا وہ جوہر کسی نہ کسی درجے میں موجود تھا، جو مجھے وراثت میں ملا تھا اور جس کے سبب لوگ میرے بزرگوں کی بھی عزت کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے، صبح میں خلاف معمول دھوپ سیکنے کے لیے چھت پر چلا گیا۔ 9-10 بجے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن آج فارم پر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دراصل کچھ شہری دوستوں کے ساتھ میں مرغابی کے شکار پر گیا ہوا تھا اور اس سے روزہ مہم سے کل رات ہی واپس ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج سارا دن آرام کیا جائے۔ دفتر نیچے صحن کی طرف سے کچھ مدھم آوازیں سنائی تھیں۔ غالباً رابو کسی دوسری نوکرانی سے جھگڑ رہی تھی۔ میں نے منڈیر کے جھروکے سے جھانک کر دیکھا۔ نلکے کے نیچے رابو اور چمپا کھڑی تھی۔ چمپا میرے وہ شکاری بوٹ دھو رہی تھی جو کیچڑ اور گھاس پھوس کے ملغوبے سے لتڑے ہوئے تھے۔ بوٹوں سے آلائش جدا کرنے کے لیے چمپا نے جھاڑو استعمال کیا تھا۔ رابو اسی بات پر خفا ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ چمپا نے بوٹوں کو جھاڑو سے کھرچ کر ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چمپا کو ڈھکیل کر پرے ہٹا دیا اور خود بوٹ دھونے بیٹھ گئی۔ میں جھروکے پر رکو کے بل جھکا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چمپا چلی گئی تو رابو نے بڑی تسلی سے بوٹ دھونے شروع کیے۔ وہ کیچڑ اور گوبر وغیرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی، بڑی محبت اور ملاقت کے ساتھ، جیسے بوٹ نہ ہو، کسی پیارے کا چہرہ ہو۔ بوٹ دھل گئے تو اس نے انہیں اپنی اوڑھنی سے پوچھا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر کونیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد بکھرے بالوں کو ڈھیلے ڈھالے جوڑے کی صورت میں باندھا اور دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ آستین چڑھائے صحن میں ادھر ادھر گھومتی وہ مجھے اچھی لگی۔ کبھی کبھی وہ خاصی پرکشش بھی لگتی تھی۔ کوشش کے باوجود میں جان نہیں سکا کہ یہ کشش کہاں ہے، اس کے ہونٹوں میں، اس کے متوازن جسم میں، اس کی بھرپور نسوانی مسکراہٹ میں، یا ان عریاں باہوں میں جو اس کی چڑھی آستینوں میں سے جھانکتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ خوبصورتی کے نخلستان تھے، جن کی ٹھنڈک پیاسے ہونٹوں کو سیراب کر سکتی تھی۔ میں مہوش سے اسے دیکھتا رہا۔ میں کوئی مجبور عاشق تو نہیں تھا کہ آہیں بھر کر رہ جاتا۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی تو میں اس کیفیت کا اظہار عمل کر سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ رات شہری دوستوں نے میرے کمرے میں جو ہڑبونگ مچائی تھی، اس کے اثرات جو کہ تو ہوں گے، اور رابو کو کمرہ سنبھالنے میں کافی وقت لگے گا۔ اس کافی وقت میں کچھ وقت میں اپنے استعمال کے لیے بھی لے سکتا ہوں۔ چھت سے اتر کر میں بیڈ روم میں پہنچ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کمرہ آئینے کی طرح صاف شفاف تھا۔ ہر شے قرینے سے رکھی ہوئی تھی، مجال ہے جو کہیں کوئی بے ترتیبی نظر آ جائے۔ یہ سب رابو ہی کا کیا دھرا تھا۔ وہ کام اچھا ہی نہیں زیادہ بھی کرتی تھی، یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں لاجواب۔ صبح 7 بجے کے قریب حویلی میں داخل ہوتی تھی اور رات 10 بجے تک بے تھکان جٹی رہتی تھی۔ دوسرے ملازمین یقیناً رابو پر دانت پیستے ہوں گے، کیونکہ رابو کی وجہ سے انہیں بھی چستی کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ رابو اب میرا سامنا کرنے سے کتراتی ہے۔ کمرے کی آنن فانن صفائی بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ یقیناً حویلی کے ملازمین کو ہمارے تعلق کی بھنک پڑ چکی تھی اور ان کی آگاہی رابو کے لیے حجاب بنتی جا رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کا کمرے میں آنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد قمیض کے گریبان سے ایک بٹن توڑ کر علیحدہ کر دیا اور گرج کر ماما کو آواز دی۔ وہ حسب معمول بیچاری بوکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میں نے کہا، یہ قمیض کا بٹن کہاں ہے؟ وہ ٹوٹا ہوا بٹن دیکھ کر گھبرا گئی، جلدی سے بولی، غلطی ہو گئی چھوٹے مالک، میں ابھی ٹانکے دیتی ہوں۔ ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے سوئی دھاگا ڈھونڈ کر وہ میری طرف بڑھی۔ پھر اس کے ذہن میں وہ بات آئی جو میں پہلے سے جانتا تھا۔ بٹن ٹانکنا ماما کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اسے تو معلوم نہیں سوئی کیسے نظر آ گئی تھی۔ ہراساں لہجے میں بولی، ایک منٹ چھوٹے مالک، میں رابو کو بھیجتی ہوں۔ سلیپر کھٹ کھٹ بجاتی ہوئی وہ دروازے سے باہر نکلی۔ میں زہر لب مسکرانے لگا۔ چند لمحے بعد رابو سوئی دھاگا لیے اندر آئی۔
کھلے گریبان اور اس میں سے جھانکتے ہوئے سیاہ بال دیکھ کر اس کی آنکھیں جھٹ سے جھک گئی۔ سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے بولی، دیجیے قمیض۔ نہیں، ایسے ہی لگا دو، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کی شوق سیاہ آنکھیں ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے ٹکرائی، پھر وہ آگے بڑھ کر ٹوٹے ہوئے دھاگے گریبان سے چننے لگی۔ بٹن کہاں ہے؟ کون سا؟ جو آپ نے توڑا ہے۔ میں نے مسکرا کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹن اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بٹن ٹانکنے لگی، انگلیوں کی پورے میرے سینے کے بالوں سے الجھ رہی تھی۔ اس کے لباس سے اٹھنے والی بو کئی طرح کی ہوتی تھی، صابن کی بو، ترکاری کی بو، مشقت کے پسینے کی بو، لیکن ساری بوؤں کو وہ ایک تیز خوشبو میں چھپا لیتی تھی۔ یہ کوئی مصنوعی خوشبو نہیں تھی، اس کے کنوارے جسم کی مہک تھی جو ایک مست ادا کے ساتھ مجھے گھیر لیتی تھی۔ وہ بٹن لگا چکی تو میں نے کہا، بیٹھ جاؤ رابو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی کھوجتی نگاہوں نے ایک لمحے میں میرے چنچل منصوبوں کی ٹولے لی۔ بولی، ابھی نہیں چھوٹے مالک، ماما اور چمپا باہر گھوم رہی ہے، تھوڑی دیر میں بازار چلی جائے گی تو میں آؤں گی۔ میں نے اسے اجازت جانے دیا، گھڑے کی مچھلی ہی تو تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر کے حالات درست کر کے واپس آ گئی۔ میں نے باہیں کھولی تو وہ ان میں یوں سما گئی جیسے ان باہوں کا ہی ایک حصہ ہو۔ میں نے اس کے الجھے سلجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، رابو، کیوں میرے لیے اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ میں کوئی ایسا اچھا آدمی بھی تو نہیں ہوں؟ وہ اس سوال پر خاموش رہی۔ میں نے اسے تھوڑا سا جھنجھوڑ کر جواب دینے پر اصرار کیا۔ وہ میرے کندھے کے گداز میں اپنی ناک دھسا کر بولی، چھوٹے مالک، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ میرے بس میں ہو تو اپنی کھال کی جوتیاں بنوا کر آپ کے پاؤں میں ڈالوں۔ میں نے کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ لیکن کیوں؟ اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا، لیکن اس جواب نے مجھے لرزا دیا۔ وہ بولی، آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور خوبصورت لب کھلے تھے، جیسے وہ مجھ سے نہیں آسمان سے مخاطب ہے، اس نیل کو بلندی سے مخاطب ہے جو قوت اختیار اور لازوال عظمتوں کی علامت ہے۔ اس کے انداز نے مجھے شرمسار کر دیا۔ شرمساری کو چھپانے کے لیے میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہونٹوں کو اس کے چہرے سے ہم کلام کر دیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔